السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ہمارا دین اسلام کامل اور مکمل ہے۔ ہر کلمہ پڑھ لینے والے کا یہ ایمان بھی ہے، یقین بھی ہے کہ ہمارا دین مکمل ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا ہے۔ آپ پر جو قرآن کریم نازل ہوا اس میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پاک میں غور و فکر نہیں کرتے؟ غور و فکر تبھی ہوگا کہ ہر شخص اپنی زبان کے اندر اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہو۔ جب اس کو ترجمہ ہی نہیں معلوم ہوگا تو غور و فکر کیا ہوگا؟ تلاوت تو ہو جائے گی، اور تلاوت کے پیش نظر اس کو ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی رہیں گی۔ لیکن اصل جو مقصد ہے، رب نے جو حکم دیا ہے افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور و فکر ہونا چاہیے، وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں کو تالے لگ چکے ہیں کیا؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہونے کے باوجود یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں قرآن کو، اس لیے کہ غور و فکر ہی نہیں کر رہے، تدبر ہی نہیں کر رہے۔ وَلَهُمْ آذان لا يسمعون بہا، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنا تو دور کی بات رہی، یہ سننا بھی پسند نہیں کرتے۔ اور وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھوں سے دیکھ کر کے قرآن پاک کا بھی ترجمہ نہیں پڑھ رہے، دین کی طرف توجہ نہیں کر رہے، نہ دل سے، نہ کانوں سے، نہ اپنے آنکھوں سے۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے تو یہی ہے کہ ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں، حق کی طرف نہیں لوٹتے۔ آج کا مسلمان اپنے آپ کو مفتی کہلانے والا، علامہ کہلانے والا اور بڑے شور شرابے کرنے والا، جب یہ کہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ نہیں پڑھنا ورنہ بہک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے 2 مولویوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، علمی لڑائی، علمی بحث۔ وہاں ادھر مرغے لڑتے ہیں نا تو خونی لڑائی، خونی جنگ ہوتی ہے ان کی، اور جب مولوی آپس میں اختلاف کر لیتے ہیں تو یہاں ان کی یہ لڑائی علمی لڑائی ہوتی ہے، علمی بحث ہوتی ہے۔ اب آپ سن لیجئے کہ دیوبندی ہیں، حنفی ہیں، دونوں کے دونوں، جناب عبد الواحد قریشی صاحب کو بھی سن لیجئے کیا کہہ رہے ہیں، اور انہی کے مسلک کے، انہی کے مکتبہ فکر کے مفتی طارق مسعود صاحب کو بھی سن لیجئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ فیصلہ آپ کر لیجئے۔ محمد لقمان کرک سے، میں رمضان المبارک میں قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ رہنمائی فرمائیں کہ کس مترجم کی تلاوت کروں؟ شکریہ۔ بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنی، یہ بات یاد رکھیں۔ عام بندہ جب قرآن کے ترجمے اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا، یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، یہ مولوی لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سمجھ کے نہ پڑھو، قرآن ترجمے سے نہ پڑھو۔ بعض 1-2 مولویوں کے ویڈیو بھی چلا دیتے ہیں، دیکھو یہ فلاں مولوی کہہ رہے ہیں قرآن ترجمے سے مت پڑھو۔ اگر علماء قرآن کو ترجمے سے منع کرتے تو یہ ترجمے کیے کس نے ہیں؟ یہ علماء نے ہی تو کیے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ ایک آدھ کلپ کسی بھی مولوی کا اٹھا دیا ہے تو ترجمے سے منع کر رہا ہے اور سارے مولویوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ یہ تو سارے مولوی ہیں جو قرآن کے ترجمے بھی پڑھا رہے ہیں، قرآن کا درس بھی دے رہے ہیں، مدرسوں میں بھی قرآن پڑھایا جا رہا ہے، ترجمے پڑھائے جا رہے ہیں۔ مولانا شریف تھانوی نے جو قرآن کا ترجمہ لکھا وہ تو اس لیے لکھا نا عوام کے بھی سمجھ میں آئے۔ تو یہ فضول قسم کے اسکالرز آ رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے بس پھینکتے رہتے ہیں، پھینکتے رہتے ہیں، پھینکتے رہتے ہیں۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ قرآن آیا ہے پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے۔ قرآن پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو عمل ہو سکے گا، اور اگر پڑھ کر، دیکھ کر، پڑھ کر سمجھنے کی کوشش ہی نہ ہو تو پھر عمل کیسے ہوگا؟ یہ آج کے موجودہ دور کے ملا مولوی جو ہے نا، یہ ایک دوسرے کو، دوسرے لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ قرب قیامت ایسے لوگ آ جائیں گے، لوگ ان سے فتوے پوچھیں گے، ان سے معلومات لیں گے، سوالات کریں گے، اور وہ آگے سے ایسے جوابات دیں گے کہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ کہہ رہے ہیں قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ خود گمراہ ہوئے ہوئے ہیں اور خود گمراہی کی طرف لوگوں کو لگا رہے ہیں، کیونکہ فقہ ہے ان کے لیے قرآن نہیں ہے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ ایسے ملا مولویوں کو صحیح قرآن پاک کی سمجھ اور ہدایت نصیب فرما دے۔